میں ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پردے کی بہت پابندی کی جاتی تھی۔ میں بھی 8 سال کی عمر سے ہی پردہ کرنے لگی۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا۔ میری شوہر شادی کی پہلی ہی رات غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھ سے کہنے لگے، میں تجھ جیسی لڑکی کو ہرگز نہیں رکھ سکتا، اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ مگر جب اصل حقیقت مجھے معلوم ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا تعلق ایک سید خاندان سے تھا۔ میں اپنے والدین کی ہاں 5ویں اولاد تھی۔ میری پیدائش کے فوراً بعد میری پھپھو نے مجھے گود لے لیا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور شادی کے کئی برس بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھیں، جبکہ میں اپنے والدین کی 5ویں بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ جب مجھے پھوپھی کے حوالے کیا گیا تو میری ماں کے رشتہ داروں نے سوچن پڑے، لیکن ابو نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ انہیں اپنی بہن سے بے حد محبت تھی، اور ان کی بہن یہی چاہتی تھی کہ بھائی اپنی یہ بیٹی ان کو دے دے۔ میری امی بھی مجھے پھوپھی کے حوالے نہ کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ ابو کے سامنے کچھ بول نہ سکتی تھیں۔ بس انہوں نے آنسو پی لیے، اور پھوپھی مجھے ایک ماں کی بچی کو اپنے گھر لے آئیں۔ میرے پھوپھا بھی میرے والد کے کزن تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں رشتے آپس میں کیے جاتے تھے۔ میری پھوپھو کا گھر مظفر گڑھ کے علاقے میں تھا، جہاں ان کے شوہر کی کافی زمین تھی، اور یہ لوگ اپنی زمینوں پر بڑے سے حویلی نما گھر میں رہتے تھے، جہاں آموں کے باغات تھے۔ میرے پھوپھا کا شمار وہاں کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ پھوپھا بڑے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں ایک مشہور پیر بھی تھے، کہ پیری مریدی کا سلسلہ ان کے دادا پر دادا سے چلا آ رہا تھا، اور لوگ روزانہ چوک در چوک ان کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بہت سے مرید تھے جو قریبی دیہاتوں کے علاوہ دور دراز سے سفر کر کے ان سے تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا یہ دربار گڑھ سے متصل تھا، جہاں روزانہ 100-150 افراد آتے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پھوپھا کو بزرگی کی عمر میں پایا۔ وہ ہمیشہ سفید ہی کپڑے پہنتے اور سر پر پگڑ باندھے رکھتے۔ باریش آدمی تھے، ہمہ وقت تسبیح پڑھتے اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میری پھوپھی پردے کی پابند تھی۔ گھر کی تمام خواتین اور نوعمر لڑکیاں بھی پردہ کرتی تھیں۔ یہاں جو ہی کوئی لڑکی 8 برس کی ہو جاتی پردے میں بٹھا دی جاتی تھی، یعنی وہ پردہ کرنے لگ جاتی تھی۔ میں بھی جو ہی 8 برس کی ہوئی، پھوپھی نے مجھے پردہ کرنے کی تلقین کی، جو میں بھی گھر کی دوسری لڑکیوں کی طرح پردے کی پابند ہو گئی۔ جبکہ میری سگی بہنیں چادر وغیرہ تو لیتی تھیں، لیکن پردہ وغیرہ نہیں کرتی تھیں۔ پردے کی یہ سختی پھوپھا کے گھر میں ہی تھی، تاہم یہاں بہت سی نوکرانیاں مریدنیاں جو پھوپھی کے گھر کا کام کاج کرتی تھیں، وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، اور ان عورتوں کے اپنے مشاغل و مزاج تھے۔ میں بچپن سے ہی ان عورتوں کے زیادہ قریب رہی، کیونکہ پھوپھی زیادہ تر مرید عورتوں کے پاس بیٹھی رہتی، جو ان سے دیگر مشورے وغیرہ لیتی تھیں، اور پھوپھا اپنے کام میں مصروف ہوتے۔ یوں میں سارا دن انہی نوکرانیوں کی آگے پیچھے پھرتی رہتی اور ان کی بچیوں کے ساتھ کھیلتی۔ میں ان کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وقت سے قبل باشعور ہوگی۔ جس عمر میں بچیاں بھی گڑیوں سے کھیلتی ہیں، میں نے اپنی معصوم آنکھوں سے ان عورتوں کے عشق و معاشقے اور کچھ ایسے کھیل دیکھ لیے کہ میری عقل زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، اور ذہن مختلف سوچوں کی آمد جگہ بن گیا۔ یہ لڑکیاں مجھے یا پھر آپس میں اپنے عشق و محبت کے قصے سناتی، جسے سن کر میں بھی خوش ہو جاتی، کیونکہ میرے پاس بھی ان کی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہ تھا۔ پھوپھی کے یہاں مشترکہ فیملی سسٹم رائج تھا۔ مرید دوسرے دیہاتوں سے آ کر پھوپھی کی حویلی سے متصل مہمان خانے میں ٹھہرتے، اور ان کی عورتیں گھر کے اندر آ جاتی تھیں۔ بڑے سے صحن میں 2 تنور تھے، جن پر روزانہ 100-200 روٹیاں پکتی۔ اسی حساب سے سالن یا دال سبزی کے دیگچے چڑھائے جاتے، اور برتن بھی ڈھیروں جھوٹے ہو جاتے تھے۔ ان کو گھر میں کام کرنے والی عورتیں دھوتی تھیں۔ یہ کام کاج کرنے والی باندیاں حویلی کے اندر ہی رہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں اپنے حقیقی والدین کو چچا اور چچی کہتی تھی۔
پھوپھی مجھے کبھی کبھی ان سے ملانے شہر لے جاتی تھیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی خاطر دیہات سے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ پہلے وہ بھی ایک دوسرے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ میری بہنیں اسکول و کالج جاتی تھیں۔ جس دیہات میں پھوپھی رہتی تھی وہاں لڑکیوں کا اسکول صرف 8ویں تک ہی تھا، لہٰذا 8ویں کے بعد مجھے گھر بیٹھنا پڑا۔ جب پھوپھی نے میری سگی بہنوں کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بھی میرے والدین کے گھر چھوڑ دیا تاکہ میں بھی آگے اسکول جا سکوں اور میٹرک کر لوں۔ تاہم مجھے ابھی تک یہ معلوم نہ تھا کہ وہ میرے سگے والدین ہیں۔ انہی دنوں بڑے بھائی نے FSC پاس کر لی تو والد صاحب نے اس کو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے لاہور بھیج دیا۔ میری سب سے چھوٹی اور آخری بہن کا نام نمرا تھا۔ وہ اور میں اکٹھی اسکول جانے لگی۔ چونکہ ہم ایک ہی کلاس میں تھیں لہٰذا ہمارا اسکول بھی ایک ہی تھا۔ اب میں صرف گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں پھوپھی کے گھر جاتی تھی کہ جس کو میں اپنا گھر سمجھتی تھی۔ ہمارے پیر گھرانے میں مختلف کزنس لڑکے بھی آتے تھے کیونکہ پھوپھا کا خاندان بہت بڑا تھا۔ ان کے 6 بھائی اور 7 بہنیں تھیں۔ یہ سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، اگرچہ گھر سبھی کے جدا جدا تھے لیکن ذہن مشترکہ تھا۔ اسی سبب وہاں کے ماحول میں کچھ خرابیاں بھی تھیں، جبکہ میرے حقیقی والدین کے گھر کا ماحول صاف ستھرا تھا۔ جب میں چھٹیوں میں پھوپھی کے گھر جاتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، دل ہی نہ چاہتا تھا کہ واپس شہر جاؤں۔ یہاں باندیوں کی تانگ جھانک اور معاشقے اور پیر گھرانے کے جواں سال لڑکوں کی ان سے چھیڑ خانیاں دیکھ دیکھ کر میرا ذہن پرانگدہ رہنے لگا تھا۔ میرا بھی جی چاہتا کوئی مجھ پر توجہ دے اور میں کسی کی نظر کا مرکز بن جاؤں۔ میرے کزنز ان نوکرانیوں سے ہنسی مذاق کرتے اور کوئی لڑکیاں تو ان سے دل بھی لگا بیٹھتی۔ وہ انہیں تحفے تحائف دیتے تو وہ اور خوش ہو جاتی اور اپنے یہ قصے اپنی دوسری ہم جولیوں کو سناتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں بھی یوں ہر وقت کھلی کھلی سی پھروں۔ میرے یہ کزنز مجھ سے تو گریز کرتے کیونکہ جانتے تھے میں پھوپھا کی بیٹی ہوں۔ پھوپھی مجھے بے حد چاہتی تھی اور مجھے بھی ان کے گھر رہنا اچھا لگتا تھا، جبکہ میرے حقیقی والد خشک مزاج تھے اور ماں بھی اب مجھ سے زیادہ اپنے باقی بچوں پر توجہ دیتی تھیں۔ نمرا کے علاوہ باقی بہنیں بس اپنے کام سے کام رکھتیں۔ یوں ماں باپ اور باقی بہنوں کے سرد سلوک کی وجہ سے میں شاکی رہنے لگی۔ صرف چھوٹی بہن نمرا ہی ایک ایسی ہستی تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی اور اسی کے سہارے میں شہر میں والدین کے پاس رہ رہی تھی۔ تاہم اکثر پھوپھی کو کہتی تھی کہ امی جان مجھے شہر میں نہیں رہنا، مجھے آپ ہی کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ جواب دیتی میرا بھی تجھ سے دور رہنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تو کچھ پڑھ لے، اسی وجہ سے وہاں تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ تو جانتی ہے یہاں تیرے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یوں تو ان پڑھ رہ جائے گی۔ پھوپھی کے گھر کچھ ذہنی تفریح بھی تھی۔ مختلف باتیں اور نظارے دیکھ دیکھ کر میں کچی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے خاندان کے لڑکوں کو اپنی جانب مبذول کروانے لگی۔ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی تو یوں وہ بھی مجھے توجہ دینے لگے۔ خاندان کے لڑکے بھی اب میرا موڈ مزاج پام چکے تھے۔ جب وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتے تو مجھے بے حد اچھا لگتا۔ مجھے اس گھر میں اپنے ہونے کا پرمسرت احساس ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں بھی کسی کو چاہوں، میں بھی عشق و محبت کا کھیل کھیلوں۔ چاہے جانے کی ایک خواہش اندر ہی اندر مجھ میں پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب چھٹیوں میں گھر گئی تو ایک نوکرانی کے ساتھ اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی، جبکہ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ہم لوگ ان کے گھر چاول دینے کے بہانے گئے تھے۔ وہاں مجھے علی نظر آیا جو پہلے سے بے حد خوبصورت ہو چکا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا ایک مکمل نمونہ تھا۔ علی کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا اور میری سہیلی کے گھر وہ شاید اس کے بھائی کے پاس آیا تھا۔ میں علی کو پہلے بھی جانتی تھی مگر اب تو جیسے اس پر دل ہار بیٹھی۔ اب میں اکثر موقع پا کر علی کے گھر جا دمکتی جو ہمارے پڑوسی انکل ظفر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے 3-4 سال بڑا ہوگا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا لیکن جوانی میں قدم رکھتے ہی ایک دوسرے کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب میں اس کے گھر ہی اس سے ملتی، ہم بہت سی باتیں کرتے۔ میٹرک کے بعد میں پھوپھی کے پاس آ گئی۔ اب مجھے جب موقع ملتا میں خالہ سے ملنے کے بہانے علی کے گھر چلی جاتی۔ پھوپھی نے مجھے کئی بار منع کیا کہ تم ایسے مت جایا کرو، تمہارے پھوپھا کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے،
مگر میں نہ مانتی کہ میرے دل پر اب میرا بس ہی کب رہا تھا۔ جلدی پھوپھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں علی کی خاطر ہمسائے کے جاتی ہوں، تو انہوں نے مجھے مستقل میرے والدین کے حوالے کر دیا۔ میرا اب یہاں بالکل دل نہ لگتا تھا۔ بالآخر میری بہنوں نے بھی مجھے بتایا کہ تم پھوپھی کی بیٹی نہیں ہو بلکہ ہماری بہن ہو۔ پھوپھی کے ہاں اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے تمہیں گود لیا تھا۔ اب تم امی کو چچی نہیں بلکہ امی کہا کرو۔ اس انکشاف سے مجھے صدمہ ہوا۔ اب بہنوں سے بھی میرا لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ اس دم چاہیے تو یہ تھا کہ والد اور بہنیں مجھے زیادہ پیار دیتی، لیکن کسی نے بھی میری پرواہ نہیں کی۔ وہ سب اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اب علی مجھے بے حد یاد آتا۔ میں ہر دم تنہائی محسوس کرتی اور بس مجھے رونے سے کام تھا۔ میرا کالج میں داخلہ کروا دیا گیا، لیکن مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایک نمرا تھی جو میری دلجوئی کرتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی کہ ایسے اداس مت رہا کرو۔ بالآخر ایک روز وہ پوچھنے لگی کہ بتاؤ تو تمہیں کیا روگ ہے جو ایسی آدم بیزار ہو گئی ہو۔ میں نے دل کی وحشت سے تنگ آ کر اسے بتا دیا کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ وہ پوچھنے لگی کیا یہ بات پھوپھو کو معلوم ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں پھوپھی کو پتہ ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے نمرا کا اعتماد حاصل کیا اور یوں اس سے اپنی پریشانی بیان کرتی اور اس سے مدد کرنے کی درخواست کرتی، کیونکہ اب میرا تو پھوپھی کے گھر جانا مشکل تھا۔ یوں ایک روز نمرا امی ابو کے ساتھ جب پھوپھی کے گھر گئی تو کسی طرح علی کے گھر بھی گئی۔ اس نے اسے بتایا کہ میں عالیہ کی بہن ہوں اور وہ تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہے، اس کی خاطر میں یہاں آئی ہوں۔ یوں اس نے علی کا نمبر حاصل کر لیا اور گھر آ کر مجھے موبائل دیا کہ لو اسے بات کر لو تاکہ تمہارے دل کی اداسی دور ہو اور تم پڑھائی پر توجہ دے سکو۔ جانتی ہو نا کہ پیپرز ہونے والے ہیں۔ میں نے علی سے فون پر بات کی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہ تھی۔ جیسے میں اس کے لیے اداس تھی، وہ بھی میرے لیے مجھ سے زیادہ اداس تھا۔ یوں نمرا کے ذریعے ہماری کبھی کبھار موبائل پر بات ہونے لگی۔ کئی بار اس نے مجھے اصرار کیا کہ تم اپنی پھوپھو کے گھر آؤ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ دل تو میرا بھی چاہتا تھا، لیکن میں اب پھوپھی کے گھر نہ جا سکتی تھی۔ دوسرا، میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے گھر والے میری علی کے ساتھ شادی کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے، اور یہ بات علی بھی اچھے سے جانتا تھا۔ مگر ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہ سکتے تھے۔ جب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم کبھی نہیں مل سکتے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر ملنے کی ٹھان لی۔ ایک رات جب سب گھر والے سو گئے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ وہ ہمارے مکان سے کچھ دور موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اصرار کیا کہ جہاں مرضی چاہے لے چلو، لیکن اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے اصرار پر علی پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تم گھر واپس چلی جاؤ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ پر یقین رکھو کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ ہم پھر کسی دن سب چھوڑ کر نکل چلیں گے، لیکن آج چونکہ میں نے نہ تو کسی کو کچھ بتا رکھا ہے اور نہ ہی کوئی انتظام کر رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا۔ مگر میں اصرار کرتی رہی تو وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور والدین سے کہا کہ یہ گھر جانا نہیں چاہتی، آپ اس کو سمجھائیے یا پھر بہو بنائیں۔ ادھر میرے گھر سے غائب ہونے کے باعث والدین پریشان تھے۔ بہنوں کو بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کدھر ہوں، سوائے نمرا کے کہ اس کو اندازہ تھا یقیناً میں علی کے ساتھ نکلی ہوں گی۔ والدین کی پریشانی اس سے برداشت نہ ہوئی تو انہیں بتا دیا کہ پھوپھی کے پڑوس کے گھر جائیں، شاید وہاں سے پتہ چل جائے۔ اشارہ پاتے ہی امی ابو پھوپھی کے گھر پہنچے اور پھر وہاں سے وہ سب علی کے گھر آئے اور اس کے والدین سے مطالبہ کیا کہ ہماری لڑکی واپس کر دو۔ پھوپھا، والد اور دیگر لوگوں کو دیکھ کر میری سانس سوکھ گئی۔ میں کسی صورت واپس جانے کو تیار نہ تھی۔ خوف کے مارے مرنے لگی کہ اگر گھر واپس گئی تو یہ لوگ یقیناً مجھے جان سے مار دیں گے۔ میرے پھوپھا اور والد لوگ میری واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ علی کے ماں باپ بھی مجھے جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر میں بضد تھی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تبھی میں روتے ہوئے علی کی ماں کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ مجھے مار دیں مگر والدین کے حوالے مت کریں۔ وہ بیچارے عجیب آزمائش میں تھے۔ ادھر پھوپھا کے بھتیجے بھانجے اور میرے والد ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہماری لڑکی واپس کرو ورنہ ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔
आप लोगों पर अगवा का पर्चा दायर करेंगे। अली के वालिदैन ने मिन्नत समाजत की कि ऐसी बात हरगिज़ ना करें। आप लोग मुअज़्ज़ज़ फैमिली से हो, हमारी ही नहीं आपकी भी बदनामी होगी। ऐसा करते हैं कि मिल बैठ कर बात करके निकाह का वक्त मुकर्रर कर लेते हैं। हम इज़्ज़त से आलिया को अपनी बहू बना लेते हैं। खुदा जाने मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया था, ये सोचे बगैर कि मेरे माँ बाप और ख़ानदान की कितनी बदनामी होगी। हमारे ख़ानदान में मुझसे पहले कभी किसी ने इस तरह का काम नहीं किया था। शायद बहुत ज़्यादा पाबंदियों की वजह से इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं। कच्ची उम्र की बच्चियों को नज़रअंदाज करना वालिदैन की सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे वालिदैन और फूफा ने अली के वालिद को साफ इनकार कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा और खूब बेइज्जती की। वो कतई इस बात पर समझौता करने को तैयार न थे कि मेरा निकाह अली से हो। उनका कहना था कि हम पीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी लड़की पीरों के ख़ानदान से है, हम एक अदना से मरीद को उसका रिश्ता कैसे दे दें। यूँ वो ज़बरदस्ती मुझे अली के घर से ले आए और इस बात को अना का मसला बना लिया कि एक मुरीद के लड़के से भला क्यों कर हम पीरज़ादे की शादी कर दें। ये हमारी तौहीन के मुतरादिफ होगा कि हमारा मुरीद हमारा दामाद बनकर घर में दाखिल हो। यहाँ ये रवाज था कि पीर तख्त पर जलवा अफरोज़ होता तो मुरीद उसके कदमों में बैठते थे और वो जब उससे मिलते तो पाँव छूते थे। मैं बहुत रोई धोई, बहुत दुआएं की, मगर मेरे वारिसों ने मुझे अली से जुदा कर दिया। मेरे हकीकी वालिदैन मुझे अपने घर ले आए। उस वक्त की कैफियत को कलम लिखने से कासिर है। बस ये यकीन था कि अबू जिस कदर सख्त मिजाज हैं, यकीनन घर ला कर मुझे जान से मार देंगे। मौत के खौफ से मेरा खून खुश्क हो रहा था। अली के घर से हमारे घर का फासला सिर्फ 15 किलोमीटर था, लेकिन मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक पल में हज़ारों मील का फासला तय कर आई हूँ। माँ और बहनों ने ना सिर्फ मुझे बुरा भला कहा, बल्कि वालिद और बड़े भाई ने तो खूब मारा। घर में कोई मुझसे कलाम न करता था, क्योंकि मेरी वजह से उनकी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। उसके बाद 2 साल तक मुझे यूँ रखा गया जैसे कैदियों को रखा जाता है। 2 वक्त खाना अंदर देते कि तुम जैसी बेगैरत लड़की की यही सज़ा है। कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। घर के तमाम अफराद का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे जुराइम पेशा अफराद के साथ मुआशरे के रहने वाले इज़्ज़तदारों के होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला किया जाता था। इतना जानती थी कि सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे। बलाखिर एक रोज़ मेरी बहन इमरा ने मुझे बताया कि वालिद मेरी शादी मेरी एक दूर की रिश्ते की फूफी के बेटे के साथ करने वाले हैं। ये लड़का बहरा था और अभी तक गैर शादीशुदा था। उम्र में मेरे वालिद से 6-7 वर्ष छोटा था और बहरा होने की वजह से उसकी शादी अभी तक नहीं हो सकी थी। मुझे ये सब सुनकर शदीद धचका लगा। मेरे वालिद की तरफ से फूफी सलीमा को फ़ोन कराया गया कि हम आपके बेटे को रिश्ता देने को तैयार हैं। फूफी सलीमा की तो बाछें खिल गईं, क्योंकि उनकी दरीना आरज़ू थी कि उनके बहरे बेटे का रिश्ता हो जाए, और अब तो अपनों से एक जवान लड़की मिल रही थी। असल में उनका शहर हमसे काफ़ी दूर था और उनको हालात का सही से इल्म नहीं था। तो फूफी सलीमा तो कुछ ही रोज़ में खुशी से मिठाई लेकर आ गई। जब वो आई, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और पूरा दिन मैं कमरे में ही रही। जब रो रो कर बेहोश हो गई तो निम्रा को तरस आ गया और उसने मुझे तसल्ली दी। मैं उसे दरख्वास्त करने लगी कि अली से मेरी बात करवाओ, मगर ये अब उसके भी बस में ना था। मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी गई और यूँ 1 हफ्ते में ही शादी की तारीख भी रख दी गई। मैंने अली से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा रब्ता न हो पाया। यूँ बेदिली से मुझे दुल्हन बनाकर सुलेमान के साथ रुखसत कर दिया गया। ससुराल लाकर मुझे सुलेमान के कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। शादी में ही न जाने किसने सुलेमान को ये बता दिया था कि मैं घर से पहले ही भाग चुकी हूँ। जब वो मेरे पास आए तो बेहद गुस्से में थे। कहने लगे, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतनी घटिया लड़की हो तो मैं कभी भी तुमसे निकाह ना करता। जहाँ मैं इतना अरसा शादी के बगैर रहा, अब भी रह लेता। मैं रोने लगी और वो उन बातों को भी मुझसे जोड़ने लगे जो मैंने ना की थी। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, मगर वो बहरे थे और मुझे इशारों में उनसे बात करना नहीं आती थी। लिहाजा मैं कुछ भी ना बता पाई, और बताती भी क्या। वो काफ़ी कुछ तो समझ रहे थे, वो सच ही तो था। वो रात तो गुजर गई,
مگر سلیمان کے دل میں شک کے بہت سے الاؤ جل چکے تھے۔ دن گزرنے لگے۔ اب ایک تو میرا شوہر عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا، دوسرا وہ بہرا تھا، اور تیسرا مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا۔ رفتہ رفتہ یہ ہونے لگا کہ بات بات پر مجھے تانے دیتا کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو، نہ جانے اور بھی کیا گل کھلائے ہیں۔ میں بھی کب اس کو شوہر کے روپ میں قبول کر پائی تھی۔ یوں شادی کے 2.5 ماہ بعد ہی ماتھے پر طلاق کا ٹیکا سجا کر دوبارہ اپنے حقیقی والد کے گھر آ گئی۔ اب تو انہوں نے میرا جینا اور بھی دوبھر کر دیا کہ ہمیں تیری خاطر آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میری شوہر اور ساس نے مجھ پر اور بھی کئی الزامات لگا دیے تھے۔ اب پھر سے مجھے قیدی کی مانند رکھا جانے لگا اور میرے رشتے کے لیے تگ و دو شروع کر دی گئی۔ وہ پھر سے کسی ایسے ہی بے جوڑ رشتے کی تلاش میں تھے کہ بس مجھ سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ 1-2 رشتے انہوں نے ایسے ہی دیکھے جن میں سے ایک شخص کی بیوی مر چکی تھی اور بچے جوان تھے اور وہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا۔ یہ بھی ہمارے دور پاک کے جاننے والے تھے، مگر اب میں بھی کسی طرح سے بھی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں علی کو ابھی تک بھی بھول نہ پائی تھی۔ ایک روز نمرا کی منت کر کے اسے علی سے بات کروانے کو کہا۔ اس نے مجھے موبائل فون لا کر دیا۔ میں نے علی سے بات کی اور وہ میرے ساتھ ہوئے کا سن کر سخت مضطرب ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اب بھی اپنانے کو تیار ہے۔ یوں 1-2 بار ہماری اور بات ہوئی۔ اب والدین میرا ایک جگہ رشتہ طے کرنے کو تیار بیٹھے تھے اور ان سے بات چیت چل رہی تھی کہ ایک روز علی نے مجھ سے فون پر کہا کہ اب اگر زندگی بچانی ہے تو ہم دونوں کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں بھی آج تک تمہیں بھول نہیں پایا ہوں۔ یوں ہم نے پھر فیصلہ کر لیا۔ بے شک جو راستہ ہم نے چنا وہ آسان نہیں، بے حد دشوار تھا اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب روایات سے بغاوت کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں جانتی ہوں اگر میرے والدین اور پھوپھا علی کے والدین کی بات مان لیتے تو یہ رسوائی ان کا اور میرا مقدر نہ بنتی۔ چھوٹی بہن نمرا کی مدد سے میں بالآخر گھر سے باہر نکل آئی۔ علی پہلے سے گاڑی لیے موجود تھا۔ وہ مجھے 3 سال بعد ملا تھا۔ اس رات وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ رات ہم نے وہاں بسر کی اور صبح اسی دوست کی مدد سے وکیل کیا اور نکاح رجسٹرار سے بھی بات کی۔ یوں ہم لوگ صبح ہوتے ہی عدالت پہنچ گئے۔ علی کے 2 دوست بھی ساتھ آئے تھے۔ پہلے نکاح رجسٹرڈ ہوا اور اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوئے۔ میں نے مجسٹریٹ کے روبرو واضح طور پر کہا کہ اپنی مرضی اور رضامندی سے آئی ہوں اور کسی نے مجھے نہیں ورگلایا ہے۔ عمر رسیدہ اور گونگے بہرے لڑکے کے ساتھ زبردستی میرے والدین میری شادی کر رہے تھے۔ کورٹ کی کارروائی کے بعد علی مجھے دوبارہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین نے اس بار بیٹے کو بہت برا بھلا کہا، لیکن ہم قانون کے مطابق نکاح کر چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانے کو کہا، کیونکہ جانتے تھے کہ ادھر میرے پھوپھا اور والد ان کو چین سے جینے نہ دیں گے۔ میرے والد وغیرہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا، لیکن اب کہ انہوں نے بھی کوئی سخت رد عمل نہ دکھایا اور یوں مجھے برا بھلا کہہ کر میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اب کہ علی کے والدین کو بھی میری شادی کا دن مقرر کرنا پڑا۔ البتہ میرے سسر نے میرے پھوپھا کی وجہ سے ولیمہ گاؤں کی بجائے شہر میں رکھا اور ہم نے ایک دوسرے شہر ہی میں رہائش اختیار کر لی اور دوبارہ کبھی گاؤں نہ گئے۔ میرے ساس سسر نرم دل لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے قبول کیا اور حسن سلوک روا رکھا۔ میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ پھوپھی کو جب پتہ چلا تھا تو وہ بھی خاموش ہو رہی تھیں۔ میری گزشتہ ساس کئی بار ان سے لڑ کر جا چکی تھیں کہ تمہاری لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی تھی، تبھی آپ لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے رشتے کی پیشکش کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسی لڑکی سے ہماری جان چھوٹی اور ہم بچ گئے، ورنہ ہم تو اس کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ پھوپھی نے بھی سب کو سمجھا لیا کہ بات کو اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی رسوائی زیادہ ہوگی۔ بس آپ لوگ عالیہ کو مرا ہوا سمجھ لو، کسی بھی دکھ سکھ میں بلائے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا۔ یوں تو میری زندگی ٹھیک بسر ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ کاش ماں باپ مجھ کو دعاؤں میں رخصت کرتے، ولی کے والدین کی بات مان لیتے، یا پھر کاش میں ہی اپنی خواہشات کو مار سکتی اور ماں باپ کی فرما بردار بن جاتی۔ لیکن شاید میرا بھی اتنا قصور نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ آزادی خرابی کا سبب نہیں بنتی ہے، بہت زیادہ سختی اور پابندی بھی خرابی کا موجب بن جاتی ہے۔
جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ آزادی برائی کی بنیاد ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ پابندیاں بھی مسائل پیدا کرتی ہیں، مگر مجھے آج بھی اس بات کا بہت زیادہ ملال ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین اور پھوپھا پھوپھی کو کیسے دن دیکھنا پڑے۔ میری وجہ سے ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ میں سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ وہ کبھی میری جیسی غلطی نہ کریں۔ کوشش کریں کہ جہاں آپ کی مرضی ہو آپ کے والدین مان جائیں، لیکن اگر وہ نہ بھی مانیں تو بھی ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ مجھے آج سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے۔ دل ہر وقت یہی ملامت کرتا ہے کہ میں نے اپنی خوشی کی خاطر اپنے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔